السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ پچھلے ایک مہینہ میں ہمارے ملک میں کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کو لے کر کے کئی سارے اہم ایشو سامنے آئے ہیں۔ مسلمانوں میں فکر مندی ہے، بے چینی ہے، اور ان سب میں بھگوا لو ٹرپ کا معاملہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات چیت کریں گے مولانا نعمانی کے ساتھ۔ مولانا نعمانی، بے حد شکریہ اور خوش آمدید کہ آپ نے ملت ٹائمز کے لیے وقت نکالا۔ شکریہ۔ حالیہ دنوں میں جو سب سے بڑا مسلمانوں کو یا کہہ لیجیے امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ ارتداد کا ہے۔ بھگوا لفٹریب کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلم لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ آپ نے اس حوالے سے کافی فکر مندی دکھائی ہے، آپ نے کئی سارے بیانات بھی اس حوالے سے جاری کیے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مسلمان لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہے اور کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اور بنیادی وجہ ہے وہ والدین کا اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت نہ کرنا۔ اکثر اولادیں اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلم گھروں میں پیدا ہو گئے، ان کو کسی نے اسلام سمجھایا نہیں ہے، وہ اسلام کو خود غور و خوض کر کے انہوں نے اسلام کو پسند نہیں کیا ہے، بلکہ وہ روایتی طور پر مسلمان ہو گئے۔ اب وہ اسلام اور غیر اسلام کے درمیان فرق کو نہیں جانتے۔ اب جب دباؤ کا ماحول آتا ہے، اسلام کے دشمن طاقتوں کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہیں، بھرپور پریشر ڈالتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، تو خوف یا لالچ کی وجہ سے بہت سے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ اسلام کی تربیت نہیں ہو پاتی، اسلام کو سمجھ نہیں پاتے وہ بچیاں ہماری۔ اگر اسلام کو سمجھ لیتی تو کبھی اس طرح کا قدم اٹھانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن اکثر آپ اگر ان بچیوں سے بات کریں تو ان کو مسلمانوں کے رویوں سے شکایتیں ہیں، اور وہ شکایتیں اکثر صحیح ہیں، وجہ ہے۔ جس طرح بچیوں کو عزت گھر میں ملنی چاہیے، بہت سے گھروں میں بچیوں کو وہ محبت اور عزت نہیں ملتی۔ بچے شروع سے گھٹن اور ایک احساس کمتری میں رہتی، بہت حساس ہوتی ہے ہر فیمیل چائلڈ۔ پھر وہ اس طرح کی فلمیں دیکھتی ہیں جس میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں تو بچیوں کے ساتھ زیادتی سکھائی گئی ہے، بچیوں کا کوئی حق نہیں ہے، بچیوں کو تو بہت ہی ڈاؤن گریڈ کر کے اسلام نے رکھا ہے۔ تو گھر کے اندر کا سلوک، باہر کا پروپیگنڈا، کالجز کا ماحول، اسلام اور ایمان کی کمزوری، یہ بہت سے فیکٹرز مل جاتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے اندر جہیز کا جو معاملہ آ گیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سوچئے کہ عربی زبان جو دنیا کی بہت ہی رچ لینگویج ہے، اس میں جہیز کے لیے کوئی ایک لفظ ہی نہیں ہے۔ جہیز کوئی عربوں کو اگر ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کئی منٹ لگتے ہیں عربوں کو جہیز سمجھانے میں، پھر بھی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اب جب جہیز کا مطالبہ ہوگا اور اس کے وجہ سے شادی میں دیر ہوگی، اور آج کل جو جذبات ہیں جوانی کے، وہ بہت پہلے سے بچیوں کے اندر ابھر جاتے ہیں، بچیوں کے اندر بھی لڑکوں کے اندر بھی۔ یہ بالکل ایک نون فیکٹ ہے، بایولوجیکل فیکٹ ہے، میڈیکل دنیا اس کو کنفرم کرتی ہے۔ تو یہ اب جہیز کی وجہ سے شادی میں دیر ہو رہی ہے، اور ادھر کوئی آفر کرتا ہے کہ کوئی جہیز ہم نہیں مانگتے تم سے، آؤ ہمارے ساتھ، ہم تم کو پیار دیں گے، محبت دیں گے۔ یہ جو فیکٹرز ہیں، ان کی وجہ سے بچیوں کے قدم ڈگمگا مولانا، جاتے ہیں۔ یہ ساری وجوہات ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کی وجہ سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، ادھر جا رہی ہے۔ اپنے ایک بیان میں آپ نے
ان سب وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے لڑکیوں کو کالج جانے سے روکا، کہا لڑکیوں کو کالجز نہیں جانا چاہیے، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اتنا نہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ گئے کہ جو والدین اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے ہیں، ان والدین پر اللہ کی لعنت ہوگی، وہ جہنم میں جائیں گے. اور آپ نے بعد میں اپنے اس بیان سے رجوع بھی کیا. یہ بات میں نے کبھی نہیں کہی کہ بچیوں کو کالج نہ بھیجیں. میں نے یہ کہا کہ بچیاں اکیلے کالج نہ جائیں. دونوں میں بہت فرق ہے، جی بہت فرق ہے. میں اس پر بالکل قائم ہوں. میں کسی کو راضی کرنے اور ناراض کرنے ہو جانے کے ڈر سے ایک سوچی سمجھی رائے جو قرآن اور حدیث کے فہم پر اور موجودہ حالات اور حقائق کے براہ راست مشاہدے اور مطالعے پر مبنی ہے، میں کسی کی وجہ کی رائے تو نہیں بدلوں گا. اس میں کیا تو شک آپ کی کہہ رہے ہیں بات کہ بچیوں کو اکیلے کالجز نہیں جانا چاہیے، پیرنٹس کو کالج تک جانا چاہیے پہنچانے. بچیوں کو اکیلے کالج واقعی نہیں جانا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. ہماری یہ بچیاں امانت ہیں، کسی اور گھر کی امانت ہے. ہماری یہ بچیاں اگر یہ اچھی مائیں بن گئیں تو سماج میں بہترین افراد پیش کریں گی. یہ اچھی بیویاں بنیں، یہ اچھی ساس بنیں، یہ اچھی بہویں بنیں، ان کا بہت اچھا کیریکٹر ہو، ان کو زندگی میں کسی صدمے سے دوچار نہ ہونا پڑے. تو ان بچیوں کی محبت کی وجہ سے میری رائے یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ بچیاں کالجز اکیلی نہ جائیں. کیا یہ بات لگی چکی ہے کہ بھیڑیے اور درندے ہر طرف پھر رہے ہیں؟ کیا نربھیا کانڈ کو ہم بھول گئے؟ اور اس جیسے کتنے کانڈ ہیں. کون سا دن ہے جو خالی جاتا جس میں بچیوں کے ریپ کی خبریں نہ آتی ہیں؟ تو اس میں اگر کوئی شخص یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ذرا بچیوں کو پروٹیکشن کے ساتھ بھیجیے، تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی ایگری نہیں کرتا تو ہر ایک کو ڈس ایگری کرنے کا حق ہے. لیکن ایک وہ رائے جو کسی اپنی رائے کے خلاف ہو، اس کو بھی تو سن لینا چاہیے، اس کو بھی تو بالکل ٹالریٹ کرنا چاہیے. اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کر سکتے، اپریشیٹ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم برداشت کر لیجیے. یہ پڑھے لکھے لوگوں کا ایک رواج ہے کہ ہم ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرتے ہیں. ہم ایک لیکن ڈیموکریٹک سوسائٹی لیکن اور پڑھے لکھے لوگوں نے ہی بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے آپ کے اس بیان پر سخت ریئیکشن دیا ہے. ابھی ٹائمز آف انڈیا کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، ٹائمز آف انڈیا نے اپنی رپورٹ میں ٹائٹل ہی لگایا ہے کہ مولانا سجاد نعمانی نے کہا کہ لڑکیوں کو کالجز نہ بھیجیں. اور اس میں ان کی ایک تنظیم ہے انڈین مسلمز فور سیکولر ڈیموکریسی، وہاں 40 لوگوں کے دستخط کے ساتھ جاوید آنند نے آپ کے بیان کی تردید کی ہے کہ مولانا کا بیان غلط ہے اگر اور مسلمانوں میں کو دقیانوسی میں جہالت میں دھکیلنے والا ہے. اگر میں دستخطی مہم شروع کروں تو انشاءاللہ 40 لاکھ کے دستخط پیش کر سکتا ہوں پڑھے لکھے لوگ. یہ بہت زیادہ اہم آرگومنٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو میری رائے سے سخت اختلاف رکھتے ہیں، میں ان سب کا احترام کرتا ہوں. اور حالات یہ ہیں کہ انہی لوگوں میں سے ہماری بہن تیستہ بیچاری کس ظلم و ستم کا شکار ہوئی ہے. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. ان کو اس رائے سے اختلاف کرنے کا پورا حق ہے، اور میں ان کے اختلاف کا احترام کرتا ہوں، اور میں ان کے اس احترام کے باوجود اپنی رائے پر قائم ہوں. میں ان کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب بچیاں پڑھی لکھی ہیں. مجھے اللہ نے 5 بیٹیاں دی ہیں اور 1 بیٹا دیا ہے. میری 5 بیٹیاں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے برابر ہیں. ماسٹرز سب نے کیا ہے، 1-2 بچیاں پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں. اور یہ بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر پڑھے لکھوں کی بات ہے، کوئی امریکہ اور یورپ میں جا کر دیکھے تو صرف مسلم نہیں، نان مسلم کرسچن شریف گھرانے اب اپنی بچیوں کو کالج نہیں بھیجنا چاہتے. ہوم اسکولنگ کا رواج بڑھ رہا ہے اور اوپن اسکولنگ کا رواج بڑھ رہا ہے. ہمارے انڈیا میں جو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی ہے اور NIOS ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ،
یہ دنیا کے سب سے بڑا نیٹ ورک ہے اوپن اسکولنگ. کیوں لوگ اس کو اپنا رہے ہیں؟ کیوں لوگ اوپن اسکولنگ اوپن یونیورسٹی میں امتحان دینا بہتر سمجھ رہے ہیں؟ کہا تو یہ جاتا ہے کہ لوگ اس لیے اپناتے ہیں کہ ان کے اور پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کالج جانے کا، اس لیے لوگ اپناتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں. اور میں یہ میری معلومات تو یہ نہیں ہے، یہ میری معلومات بالکل نہیں ہے. بہت آپ کا سے کیا وہ لوگ ہے؟ جو افورڈ جی کر سکتے ہیں لیکن وہ حالات کی وجہ سے اس کو بہتر سمجھتے ہیں. اب ڈسٹینس ایجوکیشن کا رواج بڑھ رہا ہے، اب بہت تیزی کے ساتھ اس کا رواج بڑھ رہا ہے. اب لا کے کورسز لوگ ڈسٹینس کے ساتھ کر رہے ہیں. میرے اپنے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے، کیونکہ میرے مدرسے میں دونوں تعلیمیں ہیں، 100% ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے اور 100% مدرسہ ایجوکیشن بھی ہے. شاید یہ پہلا ادارہ ہے جہاں دونوں کو انٹیگریٹ کیا ہے. ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے اس وقت لا کر رہے ہیں ڈسٹینس سے، ساری فیسلٹیز اب موجود ہے. تو اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ ان فیسلٹیز سے بھی فائدہ اٹھا لیا جائے تو اس پر کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کی کوئی ضرورت ہے. پھر بھی میں ان سب لوگوں کو بہت ریسپیکٹ فلی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس رائے پر کمنٹ کیا. ان کو اختلاف کرنے کا پورا حق ہے اور مجھے ریسپیکٹ فلی ان کی رائے سے اختلاف کرنے کا بھی پورا حق ہے. بالکل، بلکہ ڈیموکریسی میں جمہوریت کی یہ خوبی کہ ہر ایک کو اظہار رائے کی آزادی ہو. مولانا ابھی آپ نے کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور سب نے ماسٹرز کیا ہے، کچھ پی ایچ ڈی کر رہی. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سا بتائیں آڈینس کو، ناظرین کو، کہ کس طرح آپ کی 5 بیٹیوں نے مدرسہ کے علاوہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کی ہے، پردے کے اہتمام کے ہماری ساتھ، ہماری شریعت پر ہماری عمل کرتے ہوئے. ہماری بیٹیاں مدرسے کی پڑھی ہوئی بھی ہیں. جی لکھنؤ جو ڈاکٹر جامعہ نور الاسلام ہے وہاں سے پڑھا، اور وہیں لکھنؤ کے زمانہ قیام میں انہوں نے کرامت ڈگری کالج سے گریجویشن بھی کیا. پہلے اوپن اسکولنگ سے انہوں نے 10+2 پاس کیا. اس کے بعد یونیورسٹی کرامت ڈگری کالج سے انہوں نے بی اے کیا. اس کے بعد پھر ماسٹرز کیا، ایم اے کیا. اب ان میں سے 2 یا 3 لڑکیاں شاید پی ایچ ڈی میں پہنچ چکی ہیں غالباً، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اور سب پڑھا بھی رہی ہیں. ساری بچیاں پڑھا رہی ہیں. ہماری نعمانی پبلک اسکول جو ہم نے قائم کیا ہے اس میں سب پڑھاتی ہیں. پھر ہم نے ایک آن لائن گرلس انسٹیٹیوٹ قائم کیا، نعمانی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن فار گرلس. اس میں 1000 کے اوپر لڑکیاں ہیں شاید جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور اس میں میری سب بیٹیاں پڑھا رہی ہیں. اور ان بیٹیوں کے علاوہ اور بھی لیڈی ٹیچرز ہیں جو آن لائن پڑھا رہی ہیں. تو میرا گھرانہ ایجوکیشن کا گھرانہ ہے. سارے لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، پوری فیملی اوپر تک. ہم بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں. اور میں تو ماڈرن ایجوکیشن اور دینی ایجوکیشن دونوں کو ملا دینے کے لیے انتھک کوشش کرتا ہوں. جو میری زندگی کا مشن ہے کہ یہ ڈوئلٹی آف ایجوکیشنل سسٹم یہ ختم. ایک میرا خیال اور ہے، لوگ جی واقف ہیں ایک دوسرے سے اور جلد بازی میں کمنٹ کرتے ہیں. یہ حضرات جنہوں نے یہ بیان جاری کیا، کبھی بھی میری ان کی ملاقات ہو، کبھی یہ مجھے پہچانے میں ان کو پہچانوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت جلد یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مولانا کو دیکھا، ایک مولانا کا نام سنا تو ایک عجیب تصور آ جاتا ہے. یہ جو جنرلائزیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے. سارے پروفیشنلز اور انٹلیکچوئلز ایک سے نہیں ہوتے، اور سارے مدرسے کے مولانا ایک سے نہیں ہوتے. لیکن جنرلائز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بیان کو کنڈم کیا ہے. 40 لوگ جو انٹر فیتھ میرج کے صرف قائل نہیں بلکہ علمبردار ہیں، یہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو. آپ خود جاوید آنند صاحب کو دیکھیے، وہ جاوید آنند ہے، ان کی بیگم کا نام تیستا سے تلوار ہے، اور ایسے سب لوگ، اس میں جاوید اختر شامل ہیں. وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، ضرورت پڑنے پر خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، بلکہ زیادہ تر اس میں وہی لوگ ہیں جو کبھی کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں، ناستک ہیں، اور کبھی مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. مولانا لیکن یہ جو پچھلے ایک کی یہ بات مجھے نہیں کہنی پڑی. نہیں، میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں ضرورت پڑنے پر کبھی آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں
नास्तिक हूँ, किसी मजहब पर मेरा बिलीफ नहीं, यकीन नहीं, इन सब लोगों की जो बायोग्राफी है, हिस्ट्री यही रही है। बहरहाल मौलाना, हालिया दिनों में बल्कि पिछले एक महीना में आपके कई सारे बयानात पर लोगों ने बड़े सवाल उठाए हैं, तनकीद भी हुई है। अब एक और आप पर बड़ा एतराज हो रहा है कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि 8 कुछ लड़कियों में इर्तदाद का मामला सामने आया है, लेकिन 8 लाख का डेटा आपने कहाँ से बता दिया? क्या बुनियाद है इस रिसर्च की? किस वजह से आपने कहा? देखिए, मुझे 6-7 लोगों ने मुख्तलिफ मुल्क के इलाकों से ये फिगर भेजा और मैंने उस पर यकीन करके दुख के साथ ये बात कही। उसके बाद जब एक साहिबा जो हमारी जो इस मैदान में काम कर रही है, उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि मैं तो इस फील्ड में काम कर रही हूँ, ये फिगर सही नहीं है। मेरा एक मिजाज है, मुझे अपनी गलती के मान लेने में कुछ 1 मिनट हिचकिचाहट। मैंने फौरन स्टेटमेंट जारी किया और मैंने कहा कि ये तादाद अगर सही नहीं है तो मैं बिल्कुल विड्रॉ करता हूँ, अपना बयान, अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। मुझे एक इत्तला मिली थी, कई जगह से इत्तला मिली थी, और इत्तला देने वाले वो लोग कोई आम लोग नहीं थे, बहुत बाखबर लोग थे, उनमें एक दो जर्नलिस्ट लोग थे। तो मैंने उस पर यकीन किया और यकीन करके वो कहा। अब जब ये बात साबित हो रही है या कहा जा रहा है कि ये खबर सही नहीं है, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात है कि ये खबर सही नहीं, इसमें मेरा भी एक कमेंट है कि इस तरह अभी मेरी जी बात जी दूसरी बात क्या ये जिस तरह कहा जा रहा है उसमें भी जरा एक अजीब बात है। ऐसा लगता है जैसे कोई खास बात नहीं है, 2-4 की बात है। ये बात भी सही नहीं, ये बात सही नहीं है। पर 8 लाख की तादाद सही है कि नहीं है, ये तो मैं इस पर इसरार नहीं करूँगा, लेकिन जी बहुत बड़ी तादाद है, ये तो बिल्कुल तय है बात। अलार्मिंग मामला है और रोजाना बढ़ रहा है। और अगर ईमान है तो एक कभी अगर मामला होता है तो दिल तड़प जाना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। और नहीं, बिल्कुल, इसमें मेरा भी एक कमेंट है कि चूंकि इस तरह के जो मामले कोई सरकारी एजेंसी सर्वे नहीं कर रही है, तो एक लोगों का अंदाजा होता है 1000 2000 अलग अलग जगहों पर लगातार वाकयात पेश आ रहे हैं। और हम अपने नाजरीन के लिए बता दें कि तकरीबन हर गांव से 1-2 मामले इस तरह के पेश आए हैं, खासतौर पर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आसाम में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, और जो बड़े बड़े शहर है वहाँ के तो वाकयात इस तरह लगातार सामने आते हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई वगैरह, चूंकि ज्यादातर खबरें नहीं आ पाती है, 1% से भी कम वीडियोस वायरल होती है, खबरें आती, तो हमें लगता है, और कोई सरकारी एजेंसी सर्वे नहीं करती, तो सही रिपोर्ट का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। लेकिन जिस तरह लोग कोर्टों की लिस्ट शेयर कर रहे हैं कि इस महीने में वहाँ के लोकल कोर्ट में 40 लड़कियों की लिस्ट लगाई गई, वहाँ 50 की लिस्ट लगाई गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद है। अब एक फिगर जमा करना भरी हो तो, लेकिन बड़ी तादाद है और इस पर बात आगे करने की जरूरत है। मौलाना, हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुई, एक मुरादाबाद की, महाराष्ट्र की, और भी कई जगहों की, जहां कुछ मुसलमान औरतें बुर्का पहनी हुई है, वो हिंदू लड़कों के साथ जा रही है। मुसलमान लड़कों ने उस औरत को रोका, उसका निकाब उतारा, कहा तुम बुर्का लगा करके नहीं जा सकती हो, तुम मुसलमान को, कौम को बदनाम कर रही हो। औरंगाबाद में कुछ लड़कों को जेल भी हुई। तो आपका क्या कहना है, इन लड़कों की जो हरकत है, इन्होंने जो रोका सरेआम, उसकी वीडियो भी वायरल की, सही है या तरबियत का तरीका गलत है? देखिए, ये 1-2 वाकयात ऐसे नहीं हैं। इस वक्त एक अजीब हल, एक स्टेज में हमारा मुल्क दाखिल हो, अजीब गरीब स्टेज में, जो पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया में ये वक्त भी आएगा। बहुत नाजुक वक्त है और हमारी क़यादत की जिम्मेदारी है कि एक नए भारत में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पर बहुत तफसीली गौर और खौज की जरूरत है। बिल्कुल नया 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 मुल्क है, नया नया भारत। रामनवमी के नाम पर जो कुछ पूरे मुल्क में हुआ, किस तरह गुजरात के फसादात के सजायाफ्ता मुजरिमों को एक के बाद एक करके रिहा किया गया। खुद रमजान के महीने में इतने वाकयात पेश आए, इतने वाकयात पेश आए, बहुत सारे वाकयात पेश है, रमजान का महीना बहुत डिस्टर्ब रहा है पूरा। बहुत सख्त गुजरा। जी हम तो इस मुल्क के में रहने के वाले थे जिसमें हमारे
ہندو بھائی بھی رمضان کا احترام کرتے تھے، روزے دار کا احترام کرتے تھے، مسجدوں بلکہ کے روزہ دروازوں رکھتے ہیں بہت سارے احترام میں دل جوئی کے لیے. اور مسجدوں کے دروازوں پر عورتوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، بچوں کو گود میں لیے ہوئے، کہ مسلمان روزے دار نمازی مغرب کی نماز پڑھ کے آئے گا، پھونک چھوڑ دے گا، میرے بچے کا بخار اتر جائے گا۔ ایک محبت کی فضا تھی۔ اب بہت زیادہ بدل گیا ہے ملک، اس میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ اس صورتحال میں ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہم اس ملک کو اس طرح اگر جائیں گے تو کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گا، کیا ملک کی اکنامی بہتر ہوگی یا تباہ ہوگی؟ لاکھوں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو انویسٹرز آئے تھے وہ انویسٹمنٹ لے کر باہر جا چکے، ملک کی ارتھ ویوستھا اور اکنامک کنڈیشن بالکل تباہ ہو رہی ہے۔ اس کو بھی سامنے رکھنا، ملک میں لا اینڈ آرڈر۔ اب سپریم کورٹ اگر یہ کہہ رہا ہے یو پی کے بارے میں کہ بھئی یو پی سے تو ہم تنگ آ چکے ہیں، اب الفاظ تو غور کیجیے ذرا۔ جی ملک کی سب سے بڑی عدالت ملک کی سب سے بڑی اسٹیٹ کے بارے میں یہ کہے کہ ہم اس سے تو تنگ آ چکے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم کس انارکی کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ انارکی ملک کے لیے مفید ہے؟ اگر یہ انارکی ملک کے لیے مفید ہے تو شاید مسلم قیادت یہ فیصلہ کرے کہ ہم تیار ہیں قربانی دینے کے لیے، ملک کو ترقی مل جائے تو آپ ہم سب کو مار ڈالیں، مگر کیا اس طرح ملک ترقی کرے گا؟ کیا عالمی برادری میں ملک کا امیج اچھا ہو رہا ہے؟ اس وقت کیا کمنٹ آ رہے ہیں باہر کے میڈیا میں انڈیا کے بارے میں پڑھ کر سر شرم سے جھک رہا ہے ہمارا۔ خدا کے لیے اس ملک کے چلانے والے لوگ ذرا تھوڑی عقل سے کام لیں اور ایسا نہ کریں کہ ملک تباہ ہو جائے۔ مسلم قیادت کا آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارے سوال میں شامل آگے کریں گے۔ ابھی میں نے پوچھا تھا کہ مسلمان لڑکوں نے برقع پوش خواتین کو روکا، اس کا حکومت سے کیا تعلق ہے یا سرکار سے کیا تعلق ہے؟ ان لڑکوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ کچھ جگہوں پر ایسے واقعات پیش آئے کہ برقع پوش خاتون کسی ہندو مرد کے ساتھ جا رہی تھی، ٹہل رہی تھی، تو مسلمان لڑکوں نے ان عورتوں کو روکا، ان کا برقع اتروایا، کہا تم کیوں اس کے ساتھ گھوم رہی ہو، ان کی بدنامی ہو رہی ہے ہماری قوم کی۔ ان کی ویڈیوز ان لوگوں نے وائرل کی سوشل میڈیا پر۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر اس قسم کی چیزوں کو روکیں۔ تماشائی بنے رہنے کی تو میں رائے بالکل نہیں دوں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر۔ اب جب قانون اپنا کام نہیں کرتا، جی جب لا انفورسنگ ایجنسیز بھی وہ کرمنلز کو سپورٹ کرنے لگتی ہیں، تو آپ بتائیے کون سے ملک میں ایسے لوگ بستے ہیں جو اس وقت بھی تماشائی بنے رہے ہیں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ اگر ہمارے ملک میں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اپنی ذمہ داری ادا کریں تو کوئی مسلمان کو ضرورت ہی نہ محسوس ہو، اور اگر اس صورت میں کوئی مسلمان یہ کام کرے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کے ہاتھ پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو آپ کمپلین کرو اور انتظار کرو، دیکھو وہ کیا کارروائی کریں، خود سے پہل کرو۔ مولانا، اتر پردیش میں ایک انکاؤنٹر ہوا، اس کے بعد قتل کا معاملہ آیا۔ عتیق احمد وہ سابق MP رہے، ان کے بیٹے کا پہلے قتل کے معاملہ میں انکاؤنٹر کیا گیا، اور اس کے بعد عتیق احمد اور ان کے بھائی دونوں کا پولیس میڈیا سب کی موجودگی میں قتل کر دیا گیا۔ اس پورے واقعے پر آپ نے دعا کرائی شب قدر کی رات میں اور ان کے لیے شہادت کی دعا مانگی۔ میڈیا کو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی، میڈیا نے ہنگامہ کیا کہ ایک مافیا کے لیے مولانا نعمانی دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ میڈیا سے فتویٰ لینا پڑے گا کہ کس کے لیے دعا کی جائے، کس کے لیے نہ کی جائے۔ میڈیا والے رحم کریں، اپنی حدود کے اندر رہیں۔ یہ ہماری فیلڈ ہے، ہم نے زندگی بھر قرآن اور حدیث کو پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے۔ ہزار گنہگار انسان بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد
اس کی مغفرت کی دعا کی جانی چاہیے. میرا کیا لینا دینا عتیق سے؟ نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ میری کبھی ملاقات ہوئی، نہ مجھے کوئی ہمدردی. لیکن آپ خود یہ بتائیے کہ جس انداز سے وہ قتل ہوا، کیا اس انداز کو دیکھ اور پھر اس کو لائیو کیمرے پر دکھایا گیا؟ جی اور ٹی مزید وی ایک بات چینلوں پر لائیو چل رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی. آپ سوچیے ذرا. اور اس کے ساتھ مزید یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جے شری رام کا نعرہ بھی لگایا گیا. تو یہ کیا رخ دیا گیا اس قتل کو؟ یہ مافیا کا قتل تھا یا مسلمان کا قتل تھا؟ ہر مافیا کے قتل پر جے شری رام کا نعرہ لگتا ہے کیا؟ اگر لگے تو میں مبارکباد دوں، بالکل مبارکباد دوں. لیکن یہ تو کچھ اور ہی رنگ دیا گیا اس کا. اور رمضان کی رات، ایک دعا کی رات، دل میں ایک درد، ایک جذبات، صرف یہی تو دعا کہ اللہ اس کی مغفرت کر. میں نے اس کو شہید نہیں قرار دیا، میں کون ہوتا ہوں؟ میں نے اللہ سے اس کو شہادت کا درجہ مانگا، کیونکہ اس طرح مظلومانہ موت جو بھی مارا جائے گا اسلام کے نزدیک وہ شہید ہے. کیا پتا اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ، کیا مجھے نہیں معلوم. پھر بے اس شک. کے بعد اب اس دعا پر بھی اگر ہی ون کرائی مچے گا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت نہیں، جنرل. میڈیا کا رویہ دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہیں کرنی ہے، کس کو اللہ تعالیٰ جنت دے، کس کو نہیں دے، اس کا فیصلہ بھی میڈیا کرے گی. میڈیا جس کے بارے میں چاہے گی اس کے لیے آپ دعا کیجئے، نہیں کرے گی نہیں کیجئے. اسی یہ لیے جو کہا تھا میڈیا کی وہ لینا پڑے گا. تو یہ جو میڈیا کی صورت حال بن گئی، کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے؟ تو حد سے زیادہ ہو گیا. دیکھیے، اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ مسئلہ میڈیا کا نہیں ہے، اب ہم ایک نئے بھارت میں ہیں. ہم، ایک اکیلا آدمی اس کے بارے میں کوئی رائے میڈیا پر دے، یہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلم قیادت بھی سر جوڑ کر بیٹھے اور نئے سرے سے سوچے کہ ہم کو اپنے اس ملک کو اس نفرت کی جہنم میں جلنے سے کیسے بچانا ہے. اور مسلمان بھی بیٹھے اور اگلے اسٹیپ میں جو دوسرے سلجھے ہوئے انصاف پسند نان مسلم لوگ ہیں ان سب کو بھی بٹھائے. یہ ایک بہت سیریس موڑ ہے. اور اس موڑ پر جب تک ہم کئی دن بیٹھ کر اگر ہم لوگ وچار ومرش اور تبادل خیال آپسی مشورہ نہیں کریں گے تو ایک آدمی اس سلسلے میں کوئی رائے دے پھر اس کو لوگ کنٹروورشل بنا دیں گے. میں اس لیے اس معاملے میں یہی رائے دوں گا کہ وقت ہے کہ نئے سرے سے بیٹھا جائے، اطمینان سے بیٹھا جائے، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا جائے. قوموں پر حالات آتے ہیں، نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ غصے کی، سوچ سمجھ کر راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. آپ مسلم قیادت سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں، حالات خراب ہے اس کا راستہ نکالے، لیکن مسلم قیادت آپ کے بیان پر رد عمل ظاہر کر رہی ہے اور جو حالات ہے، جو ظلم ہے، جو مسائل ہے، اس پر خاموش نظر آ رہی ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھارتی مسلمانوں کا سب سے بڑا مشترکہ پلیٹ فارم مانا جاتا ہے. آپ بھی اس کے ممبر ہیں، شروع سے اس تنظیم کے ساتھ ہیں، ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہیں. اسی تنظیم نے آپ کی دعا پر برات کا اظہار کیا اور کہا کہ مولانا سجاد نعمانی کی یہ ذاتی دعا ہے، ان کا ذاتی بیان ہے، بورڈ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیے، وہ تو میں جہاں تک میرا خیال ہے شاید یہ امپریشن دیا میڈیا نے کہ سجاد نعمانی کی دعا جو ہے وہ پرسنل بورڈ کی دعا ہے. ایک تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ میں سینکڑوں بار کہہ چکا ہوں کہ میں اب بورڈ کا اسپوکس مین ترجمان نہیں ہوں، مگر وہ حضرات وزید ہیں کہ مجھے ترجمان ہی کے طور پر یاد کرتے ہیں. تو شاید میڈیا والوں نے کچھ ایسا کہا ہوگا جس کا یہ امپریشن پڑا ہوگا. تو ہمارے ایک معزز ممبر ہمارے ساتھی نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ کہا جائے کہ یہ بورڈ کا موقف نہیں ہے، بورڈ کا نہیں ہے، سجاد نعمانی کی ذاتی رائے ہے. میرے خیال میں انہوں نے اس وجہ سے سمجھا
اب یہ کہ انہوں نے بورڈ کے لیٹر پیڈ پر بیان جاری کیا تو ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے ان کو اشارہ ملا ہو، مجھے تو نہیں معلوم. بہرحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مقصد سے کہ یہ دعا والا معاملہ جو ہے یہ بورڈ کے اوپر نہ آ جائے، اس لیے انہوں نے شاید یہ بیان جاری کیا ہوگا. ہاں، سوال اہم یہ تھا کہ یہاں آپ کا کوئی بیان کسی کے حمایت میں نہیں تھا، بلکہ دعا سے ریلیٹڈ معاملہ تھا، مغفرت کی دعا. اور کم از کم بورڈ مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو ہی دیکھتا ہے. اگر کسی مسلمان کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے، باضابطہ ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنا بھی گنہگار مسلمان ہو، کتنا بھی اس نے جرائم کیا ہو، لیکن اگر اس کی موت حالت ایمان میں ہوئی ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی. اور بورڈ ایسے بیان سے اگر پلہ جھاڑنے لگے، اس طرح کے بیانات پر بھی ریئیکشن دے، تو کہنے کہ مسلمانوں میں بے چینی تو پائی جائے گی. مولانا، ہم بات چیت کر رہے تھے، یہ جو پچھلا رمضان کا مہینہ گزرا اس میں کئی جگہوں پر تراویح پڑھنے سے مسلمانوں کو روکا گیا. ابھی اتر پردیش کے کانپور میں 2000 مسلمانوں پر عید کی نماز پڑھنے کی وجہ سے FIR درج کی گئی ان پر، کیونکہ انہوں نے سڑک پر عید کی نماز ادا کی. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نئے بھارت میں ہیں، اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں بھائی. کتنے انسیڈنٹ میں گنا ہوں. یہ بالکل ایک نیا ملک ہے، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اب لیکن ہم کو کیا کرنا ہے. پچھلے دنوں مسلمانوں کے ایک وفد نے رمضان میں دیش کے وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات کی تھی. تقریباً 14-15 نکات پر انہوں نے اپنی مانگ رکھی تھی. کرناٹک کے ریزرویشن کا معاملہ ہوا تو اسے سارے ایشوز جتنے تھے، اور ان سب پر وزیر داخلہ نے یقین دہانی کرائی کہ ان تمام مسائل کو حل کیے جائیں گے. اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو براہ راست ہم سے رابطہ کیجیے. اس کے بعد باہر آئے ان لوگوں نے کہا بھی کہ وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات کر کے اچھا لگا، ان کا لب و لہجہ بھی مختلف ہے، ویسا نہیں جیسا وہ نظر آتے ہیں، اور امید ہے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ سوال تو آپ انہی حضرات سے کیجیے، میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں نے بھی آپ کی طرح یہ سنا اور مسکراتا رہا، تعجب کرتا رہا. نہیں تو آپ کو کتنا بھروسہ؟ وزیر داخلہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. ابھی امریکہ میں یہاں کی ہمارے جو فائنانس منسٹر ہے، وزیر خزانہ، وہ گئی تھی. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے مسلمان سرکار سے خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ان پر ظلم کا کوئی سوال نہیں بنتا ہے. یہ بات خود بہت اہم ہے کہ امریکہ میں جا کر ان کو مسلمانوں کی خیریت کی خبر کیوں دینی پڑی. اس سے پہلے کسی وزیر خزانہ کو ایسا کرنا پڑا تھا. اچھا مولانا، ایک آخری سوال. ایک طرف آپ کی یا تمام مسلمانوں کے شکوہ ہے کہ بھگوا لفٹ ریپ کے جال میں مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، ان سے شادیاں کی جاتی ہے، پورا ایک پلان ہو رہا ہے. دوسری طرف ہندوؤں کو یا جو بجرنگ دل یا دوسری تنظیمیں ہیں، ان کی شکایت ہے کہ پوری پلاننگ کے ساتھ مسلمان ہندو لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنساتے ہیں، ان سے شادی کرتے ہیں، پھر ان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. اور اس پورے واقعہ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ اس کو فرضی کہیں یا کچھ بھی، دا کیرلا اسٹوری نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے دوستی کرتی ہے، ان کو پہلے مسلمان بناتی ہے، ان کی شادی کی جاتی ہے، ان کو حاملہ کیا جاتا ہے، پھر داعش میں جوائن کرنے کے لیے ان کو بھیج دیا جاتا ہے، ان کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے. اور 70,000 سے زائد کیسز کو صرف کیرلا میں بتایا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دیش کی انٹیلیجنس ایجنسیز ٹوٹل فیل ہے. آپ غور کیجیے، 70,000 لڑکیاں اتنا بڑا قدم اٹھائیں اور ہماری ایجنسیز کہاں ہیں؟ یہ افسانے ہیں. ایجنسیز کو اس کا جواب دینا چاہیے سیدھا سیدھا. یہ جو آروپ ہے یہ مسلمانوں پر نہیں ہے، یہ ایجنسیز پر ہے. نہ اسٹیٹ آف کیرلا کی ایجنسیز کچھ کر پا رہی ہیں، نہ سینٹرل ایجنسیز. ہمارے دیش کی ایجنسیز بہت سترک ہیں، بہت ہی ایفیشینٹ ہیں. دنیا کی ایجنسیز ان کا لوہا مانتی ہیں. میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے ملک کی ایجنسیز اتنی کمزور اور غافل ہیں. بالکل غلط بات ہے. یہ مسلمانوں پر الزام نہیں ہے، ایجنسیز پر الزام ہے.
کاش کہ اس کا نوٹس ایجنسیز خود لیں. کیرالہ کی جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ اس کا نوٹس لے اور سیدھے سیدھے کورٹ میں لائے اور کہے کہ لاؤ پروف ایویڈنس لاؤ. یہ چیزیں پورے دیش کو بدنام کر رہی ہیں, صرف مسلمانوں کو نہیں. پھر انڈین مسلم کمیونٹی وہ ہے جس کا انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے خود اعتراف کیا تھا. ایک بھی مسلمان کسی بھی اینٹی نیشنل یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں نہیں ہے. داعش سے کسی انڈین مسلمان کا تعلق نہیں ہے. یہ پرائم منسٹر کا بیان تھا آن فلور آف دا ہاؤس. ہمارے انڈیا کے مسلمانوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا. یہ جو دنیا بھر کے جو آتنکواد کے تماشے چلے ہیں اس سے اپنے آپ کو انڈین مسلمانوں نے ہمیشہ دور رکھا. کبھی انڈین مسلمان ان چکروں میں نہیں پڑے. انڈین مسلمانوں کو اپنے کانسٹیٹیوشن پر یقین ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کبھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن کوئی سرحد پار کی کسی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کسی انڈین مسلم کا رشتہ جڑا ہو, مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک کیس بھی آج تک ایسا ثابت ہو پایا. بالکل ثبوت نہیں مل پایا. الزام تو ہر کیس میں لگایا جاتا ہے. آج کل آپ کے تعلق سے میڈیا میں جو بھی خبر آ رہی ہے, خواہ ٹائمز آف انڈیا کی اسٹوری ہو یا دوسرے معاملے میں, سب میں آپ کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کہ وہی مولانا ہے جنہوں نے طالبان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کیا تھا. میں چونکہ اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس کا تحریک خلافت اور تحریک آزادی سے بڑا گہرا تعلق ہے, اس لیے مجھے بہت تفصیل سے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں آزادی کی تحریک کی شروعات بھارت سے ہوئی تھی, انڈیا سے. انڈیا کی تحریک کی آزادی نے ایسا سور پھونکا تھا کہ دوسرے اور تمام غلام ملکوں کے اندر بھی سامراج سے آزادی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی. تو ایک بھارت کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے میں یہ اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں اور حق بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کمزور قوم اگر کسی سامراجی طاقت سے آزادی حاصل کرے تو اس کو مبارکباد بھی دی جائے, اس کی خوشی میں شریک ہوا جائے. افغانستان کے لوگوں نے ایک جنگ آزادی لڑی اور وہ جنگ آزادی میں ان کو فتح حاصل ہوئی حسن اتفاق سے 15 اگست کو. تو ہماری خوشی دوبارہ ہو گئی. اور پرسنلی میرا یوم پیدائش بھی 15 اگست ہے. تو میں نے آپ بھی جنم دن مناتے ہیں, برتھ ڈے؟ کبھی نہیں سوال ہی نہیں. جنم دن مناتا ہوں اس طرح کہ میں 1 سال اپنی قبر سے قریب ہوں بس. تو میں نے فرض سمجھا اور میں اس پر بالکل پوری طرح مطمئن ہوں کہ ہر بھارت کے ناگرک کو دنیا کی کوئی بھی قوم اگر وہ سامراج کے خلاف لڑائی لڑتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو اس کی خوشی میں اس کو شریک ہونا چاہیے ایز این انڈین. یہ ہمارا فرض ہے. اور میں نے اس وقت بھارت سرکار کو بھی مبارکباد دی تھی. لوگ اس کو تو بھول جاتے ہیں. میں نے اس میں کہا تھا کہ بھارت سرکار نے جو رویہ بنا رکھا ہے, بہت انکش لگا رکھا ہے, بہت خاموشی سے وہ حالات کا مطالعہ کر رہے ہیں, یہ فارن پالیسی کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ ہمارے بلینس آف ڈالرز ہمارے ملک کے انویسٹرز کا افغانستان میں ڈوب جائے گا اگر بھارت ایک چند لوگوں کے جذباتی نعروں کے پیچھے پڑ جائے. تو فارن پالیسی اس طرح نہیں بنائی جاتی کہ کوئی جوش میں آ کے کچھ کہہ دے. فارن پالیسی بہت سوچ سمجھ کے بنائی جاتی ہے. نہیں, اور بھارت سرکار کے رشتے تو برقرار ہیں بالکل. یہی تو تعریف کی قابل بات ہے. تو اگر بھارت سرکار کے رشتے برقرار ہیں اس سرکار سے تو اس پر تو کوئی الزام نہیں لگا رہا. اور اگر بھارت کا ایک ناگرک اس قوم کی آزادی کی دن ان کی خوشی کو مبارکباد دے رہا ہے تو اس کو کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے. یعنی آپ مسلمان ہیں, داڑھی ٹوپی والے مولانا ہے, اس لیے رنگ دیا جا رہا ہے. وہ کیا بھارت سرکار تو اپنی پالیسی اچھی طرح بنا رہی ہے, طالبان سے رشتے برقرار ہیں, ڈیلیگیشن آنا جانا لگا ہوا ہے,
حال ہی میں بھارت سرکار نے اپنے بجٹ میں 200 کروڑ کا روپیہ بھی 200 کروڑ ڈالر بجٹ دیا ہے طالبان کو، اور پورا کام جاری ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مولانا ہیں، تو آپ کچھ بھی کہیں گے تو آپ کو جوڑا جائے گا ان ساری چیزوں سے. تو بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت نکالا اور بات چیت کی تمام ایشوز پر، تمام مسائل پر. ناظرین، آپ کو مولانا کے ساتھ ہماری گفتگو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اپنی رائے. پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے.